ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ میری نظر سے گزرا۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ولایت سے پہلے ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، اور اپنے بادشاہ کی ساتھ ساتھ ان کا کچھ انداز ایسا تھا کہ جب وہ رات میں سویا کرتے تھے نا، جب اپنے بستر پہ جاتے تھے تو ان کے بستر کو پہلے تیار کیا جاتا تھا، اس پہ گلاب کی پتیوں سے اس بستر کو پورا تیار کیا جاتا تھا، اور پھر وہ اس پر آرام فرماتے تھے۔ تو جو کنیز ہوتی تھیں اس وقت کی، جو محلوں میں کام کیا کرتی تھیں، ان کی ڈیوٹیز ہوتی تھی کہ ایک دن کسی کی، ایک دن کسی کی۔ تو ایک لڑکی کی ایک دن ڈیوٹی لگی، وہ گئی، اس نے جو ہے وہ پورا بستر بادشاہ کا تیار کیا کہ بادشاہ سلامت یہاں پر آئیں گے اور آرام فرمائیں گے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یار بادشاہ اتنے خوبصورت بستر پہ سوتے ہیں، اتنا ملائم، گلاب کی پتیاں بچھی ہوئی ہیں، اتنی خوشبوئیں آ رہی ہیں، تو میں بھی تو سو کے دیکھوں کہ اس پہ نیند کیسی آتی ہے۔ وہ بھی سو گئی، اس نے بولا چلو میں سوتی ہوں۔ وہ سوئی، اس کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی، اور اتنے میں بادشاہ سلامت آ گئے۔ بادشاہ صاحب جب کمرے کے اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کنیز سو رہی ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ ایک بادشاہ کے بستر پر ایک کام کرنے والی کنیز سو رہی ہے، تو اس کو کتنا غصہ آئے گا، آپ خود سوچیں۔ تو اس نے حکم دیا کہ اس کنیز کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ کوڑے، 100 کوڑے! آپ کوڑوں کا مطلب سمجھیں کہ ایک کوڑا، کوڑے کا نام سن کے ہی خوف آ جاتا ہے، یار کوڑا ہے۔ تو اس کو 100 کوڑوں کا جو ہے وہ آرڈر ملا۔ آ گئے بھائی کوڑے لگانے والے، اس کے پہلا کوڑا لگایا، وہ ہنسنا شروع کر دیا اس نے۔ دوسرا کوڑا لگا، وہ پھر ہنسنا شروع کر دیا۔ تیسرا کوڑا لگا اس کے، پھر ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا ماجرا ہے، تم ہنس رہی ہو، تمہیں کوڑے پڑ رہے ہیں اور تم ہنس رہی ہو؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ میں تو صرف چند لمحوں کے لیے میری اس بستر کے اوپر آنکھ لگ گئی، اور ان چند لمحوں کی مجھے سزا ملی ہے 100 کوڑے، اور آپ اتنے برسوں سے سو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی سزا دے گا؟ وہ بادشاہ سلامت نے اس لڑکی کی بات سن کے اپنی بادشاہت چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل گئے، اور جب وہ اللہ کے راستے میں نکلے تو وہ ایسے ولی کامل بنے، ایسے ولی کامل بنے کہ ان کا ولایت کا رتبہ یہاں تک آیا کہ ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر وہ اپنی جو وہ ہوتی ہے نا، بنڈی ہوتی ہے ایک، جو بنیان ٹائپ ہوتی ہے، اس کے اندر پاکٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کو وہ ترپائی کر کے سی رہے تھے، وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، پیبند لگا رہے تھے۔ تو اس وقت کا پھر جو بادشاہ تھا نا، اس کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے بولا یار یہ تو وہی ہیں جو مجھ سے پہلے بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنی سواری روکی اور ان کے پاس گئے، کہا کہ تم کہاں، تم بادشاہ تھے، تم تو مجھ سے پہلے کے بادشاہ ہو، اور آج بھی دنیا تمہیں یاد کرتی ہے، تو تم جو ہے وہ کہاں نکل گئے ہو، یہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے ہو، اور کون سی زندگی جی رہے ہو تم سب چھوڑو، تم آؤ دوبارہ بادشاہی سنبھالو، تم اپنا جو تمہاری کرسی ہے اس سیٹ کو سنبھالو۔ تو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ اپنی سوئی تھی، اس سوئی کو سمندر میں پھینکا، اور سمندر میں پھینکنے کے بعد سمندر کو حکم دیا کہ اے مچھلیوں، اے سمندر میری سوئی مجھے واپس کر۔ تو سمندر کی جتنی مچھلیاں تھیں نا، وہ سب باہر آ گئیں، اور ان ہر ایک مچھلی کے منہ کے اندر ایک سونے کی سوئی تھی۔ انہوں نے پھر دوبارہ سمندر کو حکم دیا، اے سمندر مجھے میری ہی سوئی چاہیے۔ ایک الگ سے مچھلی آئی، اس کے اندر وہ وہی سوئی تھی جس سے وہ اپنا جو ان کی بنیان تھی اس کو وہ پیبند لگا رہے تھے۔ تو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یہ بادشاہت پسند ہے جو تم اس وقت کر رہے ہو، یا یہ بادشاہت پسند ہے جو میں کر رہا ہوں؟ تمہاری تو صرف ایک خطے میں بادشاہت ہے، میری ہر جگہ بادشاہت ہے۔ تو یہ ایک بہت پیارا واقعہ ہے اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ ان بزرگ کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو بہت بڑی ہستی ہیں، بہت مشہور ہستی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہم پہ تعدیر فرمائے، اور ان کے جو فیوز و برکات ہیں ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارے پیر و مرشد کا جو فیض ہے وہ ہمیں ہر وقت ہمارے ساتھ قائم و دائم رہے۔
تاکہ یہی برکتیں ہیں جو ہمیں آگے تک لے کے جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کا ادب نصیب فرمائے، اور ان کے واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور ہمیشہ ان کے ہی واقعات سیکھنے سے ہماری زندگی آگے بڑھتی ہے، اور جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں انہی کے طور طریقے پہ، انہی کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں، ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں تو الحمدللہ ہماری زندگی بہتر بنتی جاتی ہے۔ یہی برکتیں ہیں جو ہمیں آگے تک لے کے جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کا ادب نصیب فرمائے، اور ان کے واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور ہمیشہ ان کے ہی واقعات سیکھنے سے ہماری زندگی آگے بڑھتی ہے، اور جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں انہی کے طور طریقے پہ، انہی کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں، ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں تو الحمدللہ ہماری زندگی بہتر بنتی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کوئی نیا واقعہ کسی نئے بزرگ کا لے کے میں حاضر ہوں گا۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔